اس کے بعد محمد مسعود ابن محمد سلطان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نماز کے موضوع پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمد لله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کے پارٹیاں ہیں۔ کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں۔ کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا سوشلسٹ، کسی کا نام جن سنگھ ہے تو کسی کا کمیونسٹ۔ باوجود ہے کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہی نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے، جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں، جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر کچھ علامتیں ایسے ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے: وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چندہ مخصوص دن کے لیے، حج و زکات ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ: جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان ذلت و نکبت میں، دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔